السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحیروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2017۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری راتوں میں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 792 ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان وَيَقُولُ تَحَيَّرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے کی، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کو کہتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں۔ پھر ایک تیسری حدیث ہے جو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 794 ہے۔ ابو بکرہ فرماتے ہیں ما انا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا في عشر الاواخر التمسها في 9 يبقين او في 7 يبقين او في 5 يبقين او في 3 يبقين او آخر الليل۔ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لی ہے کہ تم شب قدر کو تلاش کرو 29ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 23ویں کو اور 21ویں کو، تو اس وقت سے ہم نے ساری چیزوں کو چھوڑ دی ہے، یعنی 21ویں، 22ویں، 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں، اس کے بعد 29ویں۔ ان راتوں کے بارے میں یہ 3 احادیث میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے۔ ایک چوتھی حدیث ہے جو جامع ترمذی ہی کی ہے، جو حدیث نمبر 793 ہے۔ وہ بھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ رات 27ویں کی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ابی ابن کعب کہتے ہیں قسم اللہ کی، ابن مسعود بھی جانتے ہیں کہ وہ 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سنی ہے، اور پیارے پیغمبر نے ہمیں شب قدر کی نشانیاں بتائی، لہذا میں نے وہ 27ویں شب کو پایا اور میں نے بتا دی۔ تو گویا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ شب قدر کا جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کے بتائی کہ 27ویں کیوں ہے، اس حدیث کے اندر بھی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چونکہ نشانیوں کے بیس پر، نشانیوں کی وجہ سے میں بتایا کہ 27ویں ہے۔ اور ابو بکرہ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو میں نے آپ کو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 794 پڑھی، کہ میں نے جب سے سن لیا اللہ کے پیارے نبی سے کہ تم اس رمضان کے آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں تلاش کرو، اس دن سے میں نے تو بالکل تہیہ ہی کر لیا کہ پیارے پیغمبر کے حدیث کے مطابق جو بخاری کی روایت میں نے پڑھ کے سنائی ہے حدیث نمبر 2017 کی، اس میں اللہ کے پیارے نبی نے جو بتایا کہ آخری راتوں میں تلاش کرو، تو اس وقت سے ہم ایسے ہی تلاش کرتے جا رہے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ تو گویا 27ویں کے ساتھ خاص کرنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ اس سال کے لیے تھا، اور آخری میں جو پیارے پیغمبر کی 3 حدیث میں نے حدیث بتائی ہے، اس لحاظ سے شب قدر کو آخری عشرے میں، بعض روایت میں آیا کہ آخری 10 راتوں میں، اس میں تو میں نے بخاری کی جو حدیث پڑھی ہے اس میں راتوں میں ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ 10 راتوں میں۔ تو لہذا
کسی رات کے ساتھ میں خاص کرنا جو صحابہ کا معمول تھا. بہت سارے صحابہ کی ایک لمبی فہرست ہے. بعض صحابہ تو اس بات پر مصر ہیں, اس بات پر قائم ہے کہ 21ویں رات ہی شب قدر ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں 23ویں کی رات ہے. تو لہذا ان راتوں کو خاص کیے بغیر اگر خدا نہ خواستہ وہ رات اگر 21ویں کی آتی ہے اور ہم 27ویں کو جاگتے ہیں تو یہ نیکی ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والی بات ہوگی. اور اگر ہم 25ویں کو چھوڑ کر کے 27ویں کو جاگتے ہیں اور وہ رات 25ویں کو آتی ہے تو ہاتھ سے نیکیاں نکل گئی. لہذا پیارے پیغمبر کے حدیث کے مطابق التمسوہا, اس کو تم تلاش کرو. اور آخری عشرے کی طاق راتوں من الوتر, وطر میں تو ہم کو ایسے ہی کرنا چاہیے. کسی ایک رات پر کفایت کر کے, کسی ایک رات پر میں جاگ کر کے ان نیکیوں کو برباد نہ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ کہ ہم نے 27 کو خاص کر لیا اور باقی راتوں کو چھوڑ دیا اور باقی راتوں میں اگر شب قدر آ گئی تو ہم نے جس کی رہنمائی کی, آپ کو ہم نے رہنمائی کر دی, تو ہم بھی گناہ گار ٹھہرے. اور 27 جو 82 سال کی نیکی ہے, اس 27 کو صرف جاگ کر کے ہم 82 سال کی نیکی کو برباد کر لیں گے اور اس کا وبال, اس کا گناہ ہمارے سر پر آئے گا. لہذا ہم ایسا نہیں کرانا چاہتے. آپ تمام احباب سے اور مسلم قوم سے یہ کہوں گا کہ آج سے جو شب قدر شروع ہو رہا ہے طاق راتیں, آج سے آپ جاگیے اور پیارے پیغمبر کی اس حدیث کو یاد کیجیے جس میں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مائی عائشہ فرماتی ہے کہ جب آخری اثنا آتا تھا تو پیارے نبی زیادہ تیز ہو جاتے تھے, ہوا کی طرح سخی ہو جاتے تھے, عبادتوں کے لیے کمر باندھ لیتے تھے. لہذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے اور آخری 10 راتوں کی نیکی کو ضائع ہونے مت دیجیے. خود بھی اپنے دوست اور احباب کو گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کی ذکر اور اذکار میں, اور زیادہ سے زیادہ یہ آخری 10 راتوں کو آپ اہتمام میں لائیے اور کام میں لائیے. اپنے اللہ سے ملنے کی کوشش کیجیے, اپنے اللہ سے درخواست کیجیے. میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو, ہم کو, تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور جو صحیح حدیث ہے کہ آخری 5 راتوں میں تلاش کرو, آخری 7 راتوں میں اور آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو, تو اس بات پر عمل کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو, سب کو ہر قسم کی مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھے. اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں 5 راتوں میں اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے فرمان, بتائے ہوئے اور بھیجے ہوئے نبی جناب محمد رسول اللہ کے اصول کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت پر زیادہ سے زیادہ ہمیں عمل کی اللہ توفیق بخشے. اور جب ہم عمل کریں تو اللہ اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں نیکیوں سے سرفراز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.